شفاف انتخابات ہوتے ہی نہیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوتے. فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. عمران خان کو بھی فوج لائی تھی. مفتی طارق مسعود کو اڑانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میرا نام ان کی لسٹوں میں ہے. جہاں ملک کی دفاع کی بات آئے گی فوجیوں پہ اٹیک نہیں ہونے دیا جائے گا. مفتی عبدالرحیم صاحب پہ اٹیک کرنا یا مفتی تقی صاحب پہ اٹیک کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ان کے لیے. اور پاکستان یہ لوگ نہیں بچائیں گے جو مولانا لوگ ہیں, کیونکہ جو اس وقت یہ بات کر رہا ہے اس کی جان سولی پہ ہے. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھدار صلاحیت عطا کی ریاستی سطح پر شریعتی ذمہ داری ادا کریں تو انہیں بے حیائی, زنا اور خاندانی نظام پر بات کرنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس ہو رہی, اور باقی مسائل میں کیوں خاموش ہیں. مفتی صاحب سب چیزوں پہ بولتے ہیں لیکن اس پہ اس لیے زیادہ بول رہے ہیں کہ اس پہ ان کے علاوہ کوئی اور بول نہیں رہا. جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں آپ شادیوں پہ کیوں بولتے ہو؟ بھائی میں اکیلا بول رہا ہوں, دوسرے بھی بولیں تو میں نہیں بولوں گا. تو اسی طرح ریاست پہ علماء میں حضرت مفتی تقی صاحب بھی بولے ہیں. ایک حضرت مفتی تقی صاحب کا آج بھی میں نے ٹویٹ پڑھی ہے, چل رہی ہے ان کی ویڈیو بھی, کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. سنا ہوگا نا آپ نے مفتی تقی صاحب کا بیان, یہاں کا آئین اسلامی ہے, ٹھیک ہے, امپلیمنٹ میں گڑبڑ ہے اور ریاست کے خلاف خروج اور بغاوت جائز نہیں ہے. جو بھی فوجیوں پہ حملے کر رہے ہیں, اٹیک کر رہے ہیں, حرام موت مر رہے ہیں, کیونکہ جو اس وقت یہ بات کر رہا ہے اس کی جان سولی پہ ہے. کیونکہ جو لوگ فوجیوں کی گاڑیاں اڑا سکتے ہیں ان کے لیے مفتی طارق مسعود کو اڑانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب پہ اٹیک کرنا یا مفتی تقی صاحب پہ اٹیک کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ان کے لیے. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے حق بیان کیا, مفتی عبدالرحیم صاحب تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہاتھ دھو کے اس حق کے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں بیان کرنا کافی نہیں ہے, مائنڈ بنانا پڑے گا لوگوں کا. کیونکہ پاکستان گیا تو ہم گئے, اور میں بار بار کہتا ہوں پاکستان گیا نا, ہم نے بہت سو کو پناہ دی ہے, ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. ہمارے پاس حضرت مفتی رفیع صاحب فرماتے تھے بحر عرب سمندر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور پاکستان یہ لوگ نہیں بچائیں گے جو مولانا لوگ ہیں, فوج بچائے گی جس کے پاس ویپن ہے. میں اور آپ کتنے ہی نیک بن جائیں, رافیل طیارہ ہم گرا سکتے تھے, چاہے کرپٹ آرمی ہو یا نیک آرمی ہو. انتخابات میں کرپشن کر رہی ہو یا نہیں کر رہی ہو یہ ایک الگ بحث ہے, اس میں تو آپ مخالفت کرو 100 دفعہ کرو یار. شفاف انتخابات ہوتے ہی نہیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوتے. آتا وہی ہے جس کو فوج لے کر آتی ہے. تو سب عمران خان کو بھی فوج لائی تھی, پھر ابھی جو حکومت آئی ہے اس کو بھی فوج لائی ہے. سب کام اس میں نہیں گھسنا چاہیے, فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. ایک فوجی مجھے کہنے لگے ہمارے یہاں فوجیوں کو سیاست میں آنے کی اجازت نہیں, آرمی کے جو لوگ ہیں نا کوئی سیاسی بیان نہیں دے سکتے. مجھے اتنی ہنسی آئی, بڑی مشکل سے میں نے روکا. فوجیوں کو تو اجازت نہیں ہے لیکن فوج فل گھسی ہوئی ہے سیاست میں. اس میں آپ اختلاف کرو یار, اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. انتخابات میں دھاندلیاں, عمران خان کو بھی لایا گیا تھا, کون لایا تھا؟ فوج ہی لے کر آئی تھی. تو یہ سب ایک نواز شریف کی حکومت بھی بیچ میں گرا دی, اس کو 5 سال مکمل کرنے دینے چاہیے تھے. اس میں آپ 100 دفعہ اختلاف کرو, لیکن میرے بھائی جتنا ہے اتنا نا, جیسے ہم کہہ رہے ہیں جامعہ افسر میں ظلم ہوا, کون کہہ رہے نہیں ہوا, لیکن جتنا ہوا اتنا رکھو نا. اپنی طرف سے لڑکیاں کیوں ڈال رہے ہیں ان کے کھاتے میں یار؟ مشرف نے تو 3 ظلم کیے, مفتی عبدالرحیم صاحب ببانگ دوہل کہتے ہیں, اور اس وقت بھی کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں, جو ظلم کیے ہیں جس کے ہم اب تک زخم چاٹ رہے ہیں مشرف کے کرتوتوں کے. لیکن جتنا ہے اتنا بیان کیا جائے. تو اسی طرح فوج میں جو ہے غلطی وہ بیان کرو, لیکن میرے بھائی جہاں ملک کی دفاع کی بات آئے گی فوجیوں پہ اٹیک نہیں ہونے دیا جائے گا. کیونکہ فوج اگر ان پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں, فوجی شہید ہو رہے ہیں, ان کا نقصان نہیں ہے, میرے اور آپ کی واٹ لگنے والی ہے. کچھ غلطیاں فوج کی ہیں لیکن کچھ نہیں بھی ہیں تو بھی ان کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے نفرت پھیل رہی ہے. لوگ پھر ملک دشمنوں کا ساتھ دے کے کہہ رہے ہیں ہاں مارو ان کو. ایسے بھی ہیں فوجیوں کی لاشوں پہ بھنگرے ڈال رہے ہیں. میرے بھائی کل تمہاری لاشوں پہ اس سے بڑے بھنگرے ہونے والے ہیں اگر یہ فوج کمزور پڑ گئی. کہ ہم کسی جرنیل سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ایز اے ادارہ آرمی پہ اٹیک اور آرمی کو کمزور کرنے کی کوشش یا ملک کے دفاع کی جب بات آئے گی تو اس میں آرمی کا ساتھ نہ دینا, یہ بدترین ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ مجرمانہ غفلت ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب چونکہ اس حقیقت کو جانتے ہیں اس لیے کھل کے وہ فوج کا ساتھ دے رہے ہیں, اور 1 روپے نہیں لے رہے فوج سے, وہ کھل کے ساتھ دے رہے ہیں فوج کا. وہ لوگ سمجھتے ہیں جی وہ خوارج جائیں گے تو اسلامی مملکت اسلامیہ قائم ہو جائے گی. مملکت اسلامیہ نہیں قائم ہوگی میرے بھائی, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مملکت اسلامیہ یا کنٹرول کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بیان جب میں دے رہا ہوں تو مجھے پتا ہے میرا نام ان کی لسٹوں میں ہے جن کو دھماکوں سے اڑانا ہے. اوتھینٹک خبر ہے, ان مولویوں میں میرا نام بھی ہے, حضرت مفتی تقی صاحب کا نام بھی ہے, مفتی عبدالرحیم صاحب کا نام بھی ہے. ہمارے نام لسٹوں میں آ گئے ہیں ان تقریروں کی وجہ سے. باقی لوگ کہتے ہیں فوج کے خلاف بولو نا, تو آپ بولتے رہے فوج کے خلاف, اٹھا رہی ہے فوج کسی کو؟ میڈیا تو بھرا ہوا ہے. اس وقت فوج کو فیور دینا بہادری ہے. فوج کی مخالفت میں تو ساری پبلک زندہ باد کے نعرے لگائے گی. تو جب ساری پبلک فیور کر رہی ہو پھر کوئی فیور کر دے تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا نا میرے بھائی. اس وقت جو مخالفت کا ماحول ہے اس میں حق بیان کرنا جان ہتھیلی پہ رکھ کے,
یہ ہے بہادری. مفتی تقی صاحب کی جو سیکیورٹی اتنی سخت ہوئی ہوئی ہے وہ اس لیے تھوڑی ہوئی کہ فوجی اڑا دے گا ان کو معاذ اللہ, وہ اس لیے کہ انہوں نے فوج کے فیور میں بیان دے دیا ہے, اس لیے سیکیورٹی بہت سخت ہوئی ہوئی ہے ان کی.